بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے درس میں ہم نے نظیر اقبال آبادی کی نظم بساط کی بہاریں مکمل کی تھی، تو آج ہم تیسری غزل مرزا غالب کی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو غزل کے آغاز سے قبل مرزا غالب کا تعارف پڑھتے ہیں، مرزا غالب کی شاعری کی خصوصیات اور مرزا غالب کی شاعرانہ عظمت کیا ہے، ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مرزا غالب کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مرزا غالب کے تعارف میں مرزا غالب ان کی تاریخ پیدائش ہے 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے، اور ان کی تاریخ وفات جو ہے 15 فروری 1869 کو دہلی میں انہوں نے وفات پائی۔ اصل نام ان کا اسد اللہ خان، تخلص غالب استعمال کیا کرتے تھے، اور خطاب جو ان کو ملا تھا مرزا بہادر شاہ ظفر کی طرف سے، وہ نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا جو خطاب تھا جو ان کو ملا تھا۔ اب ہم مرزا غالب کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں، مرزا غالب کا تعارف دیکھتے ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہے۔ اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب تھا۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ ان کے والد چونکہ جو فوج میں تھے، تو اس وجہ سے ایک جنگ میں ان کے والد مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چاچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی تھی، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ تو ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی جو پرورش کی ذمہ داری تھی وہ ان کے چچا نصر اللہ خان کے سپرد ہوئی۔ وہ بھی فوج میں ملازم تھے، انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ تو مرزا غالب کے جو چچا تھے وہ ایک ہاتھی سے گر کر فوت ہو گئے تھے، تو اس کے بعد مرزا غالب اپنی والدہ کے ساتھ دلی پہنچ گئے، دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی، بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش معروف کی بیٹی سے ہوئی۔ تو دلی میں آ کر انہوں نے شیخ معظم سے بچپن میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد فارسی زبان میں جو مہارت تھی وہ عبدالصمد سے انہوں نے حاصل کی، اور بچپن ہی میں یعنی کہ کم سنی کی عمر میں ان کی شادی 13 برس کی عمر میں نواب الہی بخش کی بیٹی سے ہو گئی۔ مرزا کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا بھی سفر کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ ان کو انگریز سرکار کی طرف سے جو پینشن ملتی تھی اس کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر کیا، لیکن اس میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ مرزا غالب کو ناکام لوٹنا پڑا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ تو اس کے بعد جب ان کے معاشی حالات ٹھیک نہ ہوئے تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کی ملازمت اختیار کر لی۔ 1857 میں جنگ آزادی کے وجہ سے پینشن بھی بند ہوگی۔ جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جو ہنگامہ ہوا، اس کے بعد ان کی جو پینشن چونکہ بہادر شاہ ظفر کو شکست ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو مرزا غالب چونکہ دربار سے وابستہ تھے، اس وجہ سے مرزا غالب کی پینشن بھی بند کر دی انگریز حکومت نے، اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ چونکہ شاہی جو بادشاہ کا محل ہی نہیں رہا تھا، اس کا دربار ہی نہیں رہا تھا، تو جس کی وجہ سے مرزا غالب کی جو شاہی ملازمت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو تا حیات انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا، انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ تو جب ملازمت ختم ہو گئی تو اس کے بعد نواب یوسف علی یہ رامپور کے والی تھے، وہاں کے سردار تھے، تو انہوں نے مرزا غالب کی 100 روپے ماہانہ جو وظیفہ مقرر کر دیا، جو ان کو پوری عمر ملتا رہا، جو وفات تک ان کو ملتا رہا۔ اور انہوں نے عمر کا آخری حصہ جو تھا ان کا وہ بیماریوں میں گزرا۔ کئی طرح کی بیماریوں نے مرزا غالب کو آ گھیرا، اور انہی بیماریوں کی وجہ سے مرزا غالب جو دلی میں وفات انہوں نے پائی، اور وہیں پہ وہ دفن ہو گئے۔ غالب نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔
مرزا غالب نے دونوں زبانوں میں اردو اور فارسی میں شاعری کی، لیکن ان کی جو شہرت کی وجہ ہے وہ ان کی اردو شاعری ہے، اور ان کی اس شاعری کو تمام ناقدین نے بھی تسلیم کیا، تمام جو ادب پڑھنے والوں نے تسلیم کیا ہے۔ اور مرزا غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، جو بھی دور دیکھ لیں مرزا غالب اس دور کے نمایاں شعراء میں جو شمار ہوتے ہیں۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا، ان کی ہمہ گیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بو المونی پائی جاتی ہے۔ تو مرزا غالب کی جو فنی جو عظمت ہے، جو ان کا فن ہے، جو شاعری کے حوالے سے ان کا ہنر ہے، اس کو ہر کسی نے، ہر ناقد نے، ہر ادب پڑھنے والے نے اس کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے ہر طرح کے موضوعات اپنی شاعری میں اختیار کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے جو شاعری میں موضوعات اختیار کیے ہیں وہ نہ ختم ہونے والے ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلوداری، معنی افرینی، نادر تشبیہات و استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، افاقیت اور جدت اداء کی بدولت بہت اعلیٰ پائے ہے۔ تو ان کی جو غزل ہے انہوں نے اس میں طرح طرح کے موضوعات اختیار کیے ہیں، بہت زیادہ ان کے جو وسعت نظر ہے وہ بہت بلند ہے، تخیل جو ہے ان کی سوچ جو ہے وہ بہت جو بلندی کو پہنچتی ہے، اور طرح طرح کے انہوں نے اپنی شاعری میں نئے نئے موضوعات، نئے نئے الفاظ اختیار کیے، نئے نئے تشبیہات و استعارات انہوں نے اپنی شاعری میں اختیار کیے، جس کی وجہ سے وہ ایک بلند پائے کے شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ تو یہ تمام خصوصیات جو مرزا غالب کی شاعری میں پائی جاتی ہیں، انہی جو خصوصیات کی وجہ سے، ان خصوصیات کی بدولت مرزا غالب کو تمام شاعروں میں جو اہم مقام حاصل ہے۔ غالب کے اہم تصانیف میں دیوان غالب اردو، دیوان فارسی، گل رائنا، مہر نیم روز، دستمبو، کاتب برہان، لطائف غائبی، قادر نامہ، عود ہندی اور اردو معلیٰ شامل ہیں۔ تو یہ تمام غالب کی تصنیفات ہیں جو غالب نے جو اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں تصانیف لکھی تھی۔ اس کے علاوہ غالب کا جو فارسی دیوان ہے، جس کے حوالے سے غالب کہتے ہیں کہ اردو شاعری کی نسبت جو فارسی شاعری ہے وہ بلند پائے گی ہے، لیکن ان کی جو اصل جو شہرت کا سبب ہے وہ ان کی اردو شاعری ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم اگلے جو غزل ہے اور غالب کی شاعری خصوصیات ہیں وہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ پہلے بچوں، آج کی ڈائری جو ہے مرزا غالب کے جو تعارف کے پہلے 2 پیراگراف، اصل نام اسد اللہ سے لے کر وہیں وفات پائی، یہاں تک آپ نے یاد کرنا، اور ان کی جو تصانیف ہے آخری جو 1.5 لائن ہے یہ بھی آپ نے یاد کرنی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔